چلیں پہلا استاد احمد رضا بریلوی صاحب ہو گئے اور باقی بس بتائیں غلام سو سعیدی صاحب 2 اور غلام سو رضوی صاحب 3 پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4 ہاں جی ڈاکٹر اسرار صاحب 5 ہاں 5 استاد غلام سو اپنا مولانا اسحاق صاحب صحیح ڈاکٹر طیب قادری صاحب بے شمار جس سے میں نے الیاس قادری صاحب جس مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آگے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے، مولانا مودودی کی، وہ فیصلہ آباد میں تھے، اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چلوں۔ تو یہ اللہ مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں، آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال۔ جو بخاری مسلم ہے وہ بغیر استاد کی انجینئر، وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دے کون کون سے ہیں؟ میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں۔ آپ احمد رضا بریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کر دی، اس پہ لعنت کر دی۔ نہیں، غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں، میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے، میں 1977 میں پیدا ہوا، روحانی طور پہ بڑا ہے، کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے، جس نے ان کو نہ دیکھا، اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو، تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا۔ لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا، انہیں تو عربی آتی تھی، انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر طیب قادری کر سکتے ہیں، نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے۔ احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ میں نے ان کا ترجمہ پڑھا گویا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟ بخاری مسلم کے تراجم اگر میں پیش کرتا ہوں، میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم جو 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، 7 جلدوں کے اندر، وہ پڑھی ہے، اور غلام رسول جو رضوی صاحب تھے 13 جلدوں میں بخاری لکھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے۔ میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہے، کیونکہ استادوں کو عربی آتی تھی، انہوں نے اردو میں جو شروحات لکھی ہیں وہ میرے لیے لکھی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام بغیر پڑھے لکھے حضور کی عربی بات سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کا اردو ترجمہ سن کے آپ اور میں ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی نے یہ کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پریکٹیکلی وہ بے شک بابوں کو پکارتے رہے ہوں، قرآن میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا، تو میں اعلیٰ حضرت کی بات مان رہا ہوں، میں ان کا روحانی خلیفہ ہوں۔ چلیں پہلا استاد احمد رضا بریلوی صاحب ہو گئے اور باقی بس بتائیں غلام سو سعیدی صاحب 2 اور غلام سو رضوی صاحب 3 پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4 ہاں جی ڈاکٹر اسرار صاحب 5 ہاں 5 استاد غلام رسول اپنا مولانا اسحاق صاحب صحیح ڈاکٹر طیب قادری صاحب بے شمار جس سے میں نے الیاس قادری صاحب جس سے جو پازیٹیو چیز میں نے سیکھی ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں جو بندہ آپ کو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے، بالکل وہ سارے استاد ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کی، پہلے آپ ان کی جماعت میں تھے، جب آپ ان کی جماعت میں تھے تب تک وہ ٹھیک تھے، اور تب تک آپ یہ بھی بات ان کی کچھ باتوں کو بھی آپ فالو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے استاد کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا یہ بندہ، پہلے باتیں استاد کی ساری ٹھیک لگتی تھی اسے، پہلے جو کہتے تھے استاد صاحب جی ہاں جی ٹھیک ہے، مریدوں کی طرح صحیح اس کو کر رہے تھے، اب اچانک ہی اٹھا اور ساری باتیں نہیں، اچانک نہیں ہوا۔ میں نے جب دیکھا کہ میرے استاد صاحب مجھے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس شخص کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، کہ جس شخص کی محبت میں نے اپنے استاد سے محبت کی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، اگر وہ رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے تو اس کی پھر اس معاملے میں تو عزت نہیں ہوگی۔ ہیومن ڈگنیٹی میں آپ بے شک عزت کریں۔ رہ گئے الیاس قادری صاحب، تو الیاس قادری صاحب کی جو باتیں صحیح ہیں وہ آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ پگڑی آپ کو جو نظر آ رہی ہے الیاس قادری صاحب سے ہی ہم نے یہ اس وقت سے میں یہ کٹ والی پگڑی پہنتا ہوں جب سے وہ پہن رہے، تو ہم بھی انہی سے سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ کرتا شلوار میں نے اس وقت سے سلوار ہوں اور ابھی تک اسی طریقے سے سلوار ہوں میں، وہ دوسرے والا نہیں، یہ آپ کے کالر والی نہیں پہنتا، حالانکہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ تو میں نے پازیٹیو چیزیں تو ان سے سیکھی ہیں۔ باقی جو عقائد میں اختلاف ہے تو وہ خود انہی تعلیم دیکھیں، اگر الیاس قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں
کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں نماز کا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین، اور خود الیاس قادری صاحب اس پہ عمل ہی نہ کریں، تو میں الیاس قادری صاحب کی بات مانوں یا بخاری شریف کی بات وہ مانوں؟ کہتے ہیں نماز تو یہ بھی ثابت ہے، اس طرح پڑھو یا اس طرح تو پڑھو، پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرنا؟ اور دوسری بات وہ یہ نہیں کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیچے منسوخ، جو ان کی عوام ہے وہ تو نہیں وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ مکھیاں مارنا ہے، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، عوام کو انہوں نے یہ پڑھایا ہوا ہے۔ تو کیا بغلوں میں بت واقعی تھے؟ یہ تو حدیث ہے، وہ میں تو مشہور ہے کہتا ہوں یہ اگر ہمیں کوئی حدیث دکھا دینا دنیا کی کسی کتاب میں خواہ جھوٹی لکھی ہوئی ہو، ہم رفع دین چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات، الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، یہ قادر آپ کو پتہ کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی، ان کی غنیۃ الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں۔ ہاں اچھا، یہاں پہ آپ نے بات کی کہ اگر مجھے یہ چیز دکھا دی جائے، یہ بات ایک بار آپ نے پہلے بھی کی تھی، اگر مجھے یہ میرے خیال سے کوئی 10 سال شاید پرانی بات ہے، میں نے وہ کلپ سنا تھا، اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی دکھا دے رفع دین وہ بت رکھ کے آتے تھے، تو میں چھوڑ دوں گا، میں اس کا فرقہ جوائن کروں گا۔ جی دکھا دیں، اگر یہ چیز دکھا دی تو فرقہ جی ہاں ٹائم قیامت تک ہے، سارے کوشچن کر کے دیکھ لو۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب ظاہری بات ہے میں نے بھی ایک دن جانا، آپ نے بھی جانا، سب نے جانا، جب آپ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ کوئی اور انجینئر آگے بیٹھ جائے گا یا کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ یا پھر اس طرح کوئی معاملہ شروع ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی کھل گئی ہے، ہاں جی آجو ادھر آجو، وہی کائی جو انجینئر محمد علی مرزا کے تھے وہی ہمارے ہیں، وہی اکیڈمی آپ کے نام سے ہر جگہ کھل جائے گی؟ دیکھیں یہ کیا معاملہ ہوں گے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا نا اگر میں اپنی زندگی میں ایک کام ڈالتا، آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں اور مدرسے جو نظر آ رہے ہیں نا، ان کے بانیوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے مدارس بنائے ہیں اور اس نام کے اوپر ڈگریاں ایشو کی ہیں، اس نام پہ مسجدیں بنائی ہیں۔ تو میں نے ابھی 14 سال، آلموسٹ 15واں سال شروع ہو چکا ہے، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک بنائی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، انہی کو چندے دیتا ہوں، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی اکیڈمی نہیں بنائی جس میں آگے لوگ تعلیم حاصل کریں۔ یہ اکیڈمی تو اس کا نام ہے، یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگ آگے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اتوار والے دن ہی بند ہو جاتی ہے، پھر اگلی اتوار کو کھلتی ہے۔ ہم نے کسی شہر میں کوئی اس طرح کی برانچ نہیں بنائی ہوئی۔ اور دوسرا آپ نے کہا ادھر آگے کون بیٹھے گا؟ میرے بھائی میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں وہ کسی کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا نا؟ نہیں، کسی کی سیٹ پہ۔ اچھا، اب آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آگے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے، مولانا مودودی کی، وہ فیصل آباد میں تھے، اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چلوں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس جگہ پہ بندہ اٹھائے گا، مجھے نہیں پتا میرا کون سا اسٹوڈنٹ یا اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا۔ ہم نے نہ کوئی ادھر بازار بنانا ہے، میرے پاس اکیڈمی بند، مطلب آپ کا یہ کرائے پہ ہے بھائی، یہ خریدی نہیں ہوئی ہے، یہ کرایہ دینا، یہ بند کر دیں گے، خود اکیڈمی بند ہو جائے گی۔ اچھا، کرایہ آپ جو دے رہی ہیں، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں، میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں۔ آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا۔ صحیح، ہاں جی، مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں، ظاہر ہے خود ہی دے رہے ہیں جی، تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر جی کتنے پیسے یار، کوئی اس کا کوئی اربوں روپیہ تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی۔